السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تپتی ہوئی دھوپ میں سڑک پر پیدل سفر کر رہی تھی۔ پچھلے 2.5 ماہ سے وہ جاب کی تلاش میں تھی۔ اسے جاب تو نہیں ملی، البتہ اس کے پاؤں میں چھالے ضرور پڑ گئے تھے، جس کے باعث آگ برساتی ہوئی دھوپ اس کے پیروں کو جھلسا رہی تھی۔ چہرہ الگ دھوپ کی تمازر سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دم اس کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور پیر سے چپل نکال کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ اسے چپل خریدے ہوئے بھی 1 سال ہو چکا تھا۔ ہر چیز کی طرح اس کا بھی وقت آج ختم ہو چکا تھا۔ دھوپ میں چھید والی چپل سے وہ تو اتنے دور کا سفر بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر کوئی ایسا مہربان چہرہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کی مدد کرتا۔ جیب میں بھی 1 روپیہ تک نہیں تھا جس سے وہ اپنا سفر آسان بنا دیتی۔ قسمت اور ارد گرد کے لوگوں سے نا امید ہو کر وہ پھر اپنا سفر طے کرنے لگی۔ گھر پہنچی تو ماں صحن میں بیٹھی تھی اور کچھ کام کر رہی تھی۔ اسے گھر آتا دیکھ کر اس کے بچے امی امی کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور بچوں کی امی کی گردان سن کر وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ماں کی آغوش میں دونوں بہن بھائی نے ٹھنڈک سی محسوس کی۔ اس نے انہیں پیار کیا اور ماں کے پاس جا بیٹھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اس کی ماں اس کے لیے پانی لانے کے لیے اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اماں کی ہمت نہیں ہوئی کوئی سوال کرنے کی، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت کی اور حسب معمول وہی سوال کیا، ماہنور کیا بنا نوکری کا؟ اماں کے سوال پر ہمیشہ کی طرح ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ ماں، آپ کو لگتا ہے یہاں مجھے جاب مل جائے گی؟ نوکری ان کی جن کی سفارش ہو یا اچھی ڈگری ہوتی ہے، مگر افسوس کہ میرے پاس دونوں ہی نہیں ہیں۔ اسے یوں مایوس دیکھ کر اماں نے ہمیشہ کی طرح کہا، مایوس نہیں ہوتے ماہنور، مایوسی کفر ہے، اور اللہ نے جب تمہیں تمہاری اولاد کی کفالت کا ذمہ دار بنایا ہے تو وہی تمہیں نوکری بھی عطا کرے گا۔ دیکھ، ہم اس کے فیصلوں کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ ماہنور 21 برس کی تھی۔ تب ساجدہ بیگم کے سر پر بیوگی کی چادر تن گئی تھی۔ ساجدہ بیگم کو اپنے بیوہ ہونے کے غم سے زیادہ ماہنور کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جانے کا دکھ تھا۔ ماہنور بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ سرخ سفید رنگت والی ماہنور کو جب کوئی دیکھتا تو دنگ رہ جاتا۔ ساجدہ بیگم کو اس کی خوبصورتی سے خوف آتا تھا۔ ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ ماہنور BA کے آخری سال میں تھی۔ ساجدہ بیگم نے اس کا BA ختم کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس کی پڑھائی رکوا کر اس کی شادی اپنے بہن کے بیٹے اعجاز سے کروا دی تھی۔ اس کی کریانے کی دکان تھی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا۔ اس نے میٹرک کے بعد اپنے باپ کی کریانے کی دکان سنبھال لی تھی۔ ماہنور کی اماں، جو اس وقت اعجاز اپنی بیٹی کے لیے سب سے زیادہ قابل لگا، اس لیے انہوں نے ماہنور کی شادی کر دی۔ اس کی ساس بھی روایتی ساس نکلی۔ انہوں نے ماہنور کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ بیٹے کے سامنے تو وہ ماہنور کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، بہو کے لیے بیٹے کے سامنے تو ان کے دل سے شہد کی نہریں بہتی تھیں، لیکن اسی بیٹی کی پیٹھ پیچھے مجھے اپنے بہو سے جانوروں کی طرح گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور بعد میں بات کرتی تھی۔ اندیکھا دیکھی اور دوسرے کے بچے بھی بھابھی کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، مگر وہ اپنی زبان پر خاموشی کا تالا لگائے صبر و شکر کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محبت کرنے والا ہم سفر دیا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں بچے عطا کیے، عمران اور مونا کی پیدائش کے بعد اس نے خالہ زبیدہ اور اپنی نند جبین کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی تک عمران اور مونا 2 سال کے ہوئے تھے کہ اچانک ایک حادثہ، اس کے شوہر اعجاز کی موت ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ بے سہارا ہو گئی۔ اس کی ساس نے اسے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا، اور ایک بار پھر وہ اپنی باپ کی دہلیز پہ آ بیٹھی۔ اماں تو خود بیچاری پیسوں کی محتاج تھی، سو وہ خود کمر بستہ ہو گئی، مگر کم تعلیم کے باعث جاب نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد اسے محلے کے ایک سکول میں 5000 ماہواری تنخواہ سے 7 زیادہ نہیں تو تھوڑی ہی سے جاب مل گئی تھی۔ ماہنور حالات سے سمجھوتا کر کے اپنی اولاد کی خاطر جاب پر چلی گئی تھی۔ زندگی میں بہاریں تو نہیں تھی، مگر اب وہ تپتے صحرا میں بھی سفر نہیں کر رہی تھی۔ سکول کے تمام سٹاف کے ساتھ اس کی صرف الیک سلیک ہوتی تھی، باقی کسی سے کوئی گہرا تعلق نہیں تھا۔ جاب کرتے ہوئے اسے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ سکول سے گھر آئی۔ اماں بڑی مسرور سی نظر آ گئی۔ اماں کو خوش دیکھ کر وہ خوشی کا سبب جانے بغیر نہیں رہ سکی۔ پوچھ بیٹھی، کیا بات ہے اماں، آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ ہاں بیٹی، آج تمہارا رشتہ آیا ہے۔ اماں کی بات سن کر اس کے اعصاب تن سے گئے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی،
کس کا اماں؟ وہ تمہارے اسکول کے پرنسپل ہی ہیں، سر جواز صاحب۔ اماں کی بات سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اسے سر جواز سے ایسی امید بالکل بھی نہ تھی۔ اسے کسی گہری سوچ میں دیکھ کر اماں بولی، کیا بات ہے ماہ نور، تم خوش نہیں لگ رہی ہو؟ میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں اماں، جبکہ آپ جانتی ہیں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہیں شروع کر سکتی۔ اس پر اماں بولی، ماہ نور، میں تمہارے بچوں کے لیے ہی دوسری شادی کا کہہ رہی ہوں، بچوں کی خاطر ہی تو میں تمہیں دوسری شادی کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ تمہیں اور تمہارے بچوں کو صاحبان کی اشد ضرورت ہے۔ میرا کیا ہے بیٹا، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، پھر تم اپنے بچوں کو کس کے بھروسے رکھو گی؟ ماہ نور، تم چاہے کتنے بھی بہادر بن جاؤ، تمہیں اس سے بہتر نوکری مل جائے، مگر تمہارے سر پر جب تک مرد کا سایہ نہیں ہوگا یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میری جان، مرد عورت کا صاحبان ہے۔ ایک عورت کو اپنی زندگی میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ صاحبان اسے ایک بیٹے کی صورت میں ملے، ایک باپ کی صورت میں یا ایک شوہر کی صورت میں، اسے ہر حال میں اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اماں کی باتیں اس کی سمجھ میں تو آ رہی تھیں، مگر ایک سوال اس کے اندر کھلبلی مچا رہا تھا جو اس نے اماں سے پوچھ ہی لیا، اماں کیا انہیں پتہ ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں نے انہیں تمہاری شادی اور تمہارے بچوں کے بارے میں بتایا ہے، اس بات پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ اگلے دن جب وہ اسکول گئی تو اس کی نظریں شیشے کی کھڑکی سے آتے ہوئے سر جواد پر پڑ گئی۔ وہ 35 سے 40 سال کے درمیان ایک خوبصورت، نفیس اور باوقار شخص لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ انہیں بغیر کسی جواز کے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس نے فوراً ہی فیصلہ لیا۔ کچھ دن بعد اس نے بڑی ہمت کر کے اپنی ماں کو شادی سے انکار کر دیا، اور اس کا انکار سنتے ہی اس کی ماں اور خود سر جواد دونوں ہی بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے سر نے کافی مرتبہ اس سے انکار کی وجہ پوچھنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر ماہ نور نے انکار کی وجہ بتانے سے انکار کر دیا اور وہ چپ چاپ خاموشی سے جواب چھوڑ دی۔ اس کی ماں بہت پریشان ہو گئی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ماہ نور نے ایک دم سے اتنی مشکل سے ملنے والی جاب کیوں چھوڑ دی؟ شادی سے انکار کے پیچھے اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیا بتاتی اماں کو؟ جب دنیا کی صفاف حقیقت پتہ چلتی تو شاید اسے کبھی گھر سے باہر قدم رکھنے نہیں دیتی، نکلنے نہیں دیتی۔ یہ اسی شام کی بات تھی جب اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسکول ختم ہونے کے بعد وہ ہاں میں جواب سنانے کے لیے سر جواد کے آفس آئی تھی، مگر وہ پہلے قدم پر ہی کسی کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں کسی عورت کی تھیں جو جواد صاحب سے کہہ رہی تھی، واہ جواد صاحب واہ، آپ نے تو کمال کی اداکاری کی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کو آپ نے کتنی خوبصورتی سے شیشے میں اتارا تھا۔ آپ نے تو مکاری اور عیاری سے یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ صاحب کے دفتر سے آتی یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسکول کی پرنسپل میڈم کی تھی۔ یہ الفاظ سن کر تو جیسے ماہ نور کو لگا کہ زمین پھٹ گئی اور اس میں سما جائے گی۔ اس کو لگا اس کے قدموں میں تو جان ہی نہیں رہی ہے۔ میڈم حسینہ، آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے ایسے ہی اپنے کاروبار کو اتنی بلندیوں تک پہنچایا ہے؟ ارے بھائی، ہمارا تو کام ہی لوگوں کو پھانسنا ہے، اور ہم اس کام میں اتنے ماہر ہیں، ہمیں اچھے سے اندازہ ہے وہ کہاں اور کب کس طرح سے پھانسنا ہے، اور آسمانوں جیسی مجبور اور لاچار عورتوں کو اڑا دینا اور پھنسانا۔ اس نے ایک گندی سی مسکراہٹ کے ساتھ الفاظ ادا کیے، میڈم حسینہ، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ سر جواد اور میڈم حسینہ کی باتیں سنتے ہی ماہ نور کو سب سمجھ آ چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ کس طرح یہ لوگ ایک تعلیمی ادارے کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پھر اگلے ہی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش خود کرے گی، وہ اپنے بچوں کا صاحبان خود بنے گی۔ عورت اتنی بھی مجبور اور کمزور نہیں ہوتی جتنا لوگ اسے سمجھتے ہیں، اور جتنا وہ اپنے آپ کو مجبور اور بے سہارا سمجھ لیتی ہے۔ وہ جان چکی تھی اسے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بھری جوانگی میں بیوگی دی تھی اور اس کی اولاد کے سر سے اس کے باپ کا سایہ لیا تھا تو اسے ہی اس کی اولاد کا محافظ اور سہارا بنایا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دینا ہے تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کے سہارے کی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی، وہ جان چکی تھی کہ اللہ کتنا مہربان ہے، وہ جان چکی تھی اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ وہ اللہ جو ایک کیڑے کو جو پتھر میں ہوتا ہے اسے بھی رزق دینے پر قادر ہے،
تو اللہ جیتے جاگتے انسانوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ جان گئی تھی اللہ اس کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی اس کا مددگار ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی یہ کہتے ہوئے اللہ تو مجھے کافی ہے، مجھے تیرے سوا کسی کا سہارا نہیں چاہیے، مجھے میرا رب کافی ہے، ہاں مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ارے دوستو، اس دنیا میں ہم ہزاروں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور جو زندگی کی ضروریات بھی بہت مشکل سے پوری کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں کبھی اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ان سے موازنہ کریں۔ مجھے تو احساس ہوتا ہے ہم تو بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کریں، اور اس دنیا میں ہزاروں ہوں، شاید کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں جو آپ کو میسر ہیں۔ اچھے لباس پہننا، اچھی زندگی گزارنا، اچھا کھانا کھانا، یہ سب اللہ ہی کی تو نعمتیں ہیں۔ اگر کبھی اللہ نے آپ سے یہ نعمتیں لے لی ہیں تو اس پر غمزدہ ہو کر ناشکری نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو لینے اور دینے دونوں پر قادر ہے، ہر معاملے میں اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی حکمت اس کے فیصلوں میں کبھی شک مت کریں۔ آپ کی خوشحال زندگی ابھی کسی کی دکھ بھری عورت کا خواب ہو سکتی ہے، آپ کی صحت مند زندگی کسی مریض کا خواب ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر ایک اچھا جیون ساتھی کسی بن بیاہی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ کوشش کرو کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور کوشش کریں آپ کے در پر آنے والا کبھی مایوس نہ ہو۔ پیارے دوستو، ہمیشہ زندگی میں دوسروں کی مدد کرو تاکہ جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تمہیں تنگی نہ ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔